الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله مولانا العظيم۔ آج 14 شعبان ہے، 18 مارچ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس دن کی بے پناہ خوبیاں اور خصوصیات ہیں، آپ حضرات الحمدللہ اچھی طرح سے واقف ہیں اور آج کی شب کے تعلق سے بھی آپ واقف ہیں۔ جمعے کہ مختلف اوقات میں پروردگار کی طرف سے خصوصیت سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہمیں عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں جمعے کا بڑا اہتمام تھا، بہت زیادہ۔ آپ حضرات کے علم ہوگا 1916 سے 1919 تک 3 سال 7 ماہ کی بامشقت قید مالٹا کے جزیرے کی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اور آپ کے 6 ساتھیوں کے ساتھ، یعنی کل ملا کے 7 لوگ مالٹا کے قید میں قید کیے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ سے گرفتاری ہوئی تھی، قاہرہ جو مصر میں ہے وہاں لایا گیا، پھر جیزہ لایا گیا، بہرحال پھر وہاں سے مالٹا کے جزیرے میں قید کیا گیا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک عجیب نظام تھا کہ جب کیس ٹرائل پہ چلا تو سب کی گفتگو ایک تھی اور کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے سے۔ یہ من جانب اللہ فیصلہ تھا کہ سب سے پروردگار نے ایک ہی بات کہلوائی۔ جب مالٹا میں چلے گئے، یہ جو ایک مشہور ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا میں داغا جاتا تھا، بڑی تکلیف پہنچائی جاتی تھی، یہ ایسا کچھ حضرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے، تاریخ میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ نقش حیات کو آپ پڑھیں، لفظ بلفظ پڑھیں تو حضرت مدنی نے وہیں رہ کر کے اسے لکھا ہے، اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت نے خود نوشت کتاب حضرت کی اپنی ہے اور مالٹا کی ہے، تو اس میں ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں۔ حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے، سیاسی قیدی تھے، دنیا کے تمام بڑے بڑے سیاسی لوگ وہاں قید تھے، وہ حضرت سے بیٹھتے تھے، مشورہ ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی۔ اس وقت نہ یہ موضوع ہے نہ وقت میں گنجائش ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے تعلق سے قید خانے میں ہیں اور جمعہ آ گیا تو صبح سے حضرت جمعے کی تیاری فرماتے تھے۔ جس طرح سے عام لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جمعے کا اہتمام کرتے ہیں تو جمعے کی تیاری کرتے، اور جب جمعے کا وقت قریب آ جاتا انہیں معلوم ہے کہ قید خانے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، اس کے باوجود تیار ہو کر کے پگڑی وغیرہ باندھ کر کے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے جیل کے دروازے تک تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور ہاتھ اٹھا کے فرماتے الہ العالمین، میرے بس میں اتنا ہی تھا، میں نے اس کو کیا ہے، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ میرے بس میں اتنا ہی تھا، ہمارے بس میں جتنا تھا اتنا ہم نے کر لیا، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ ہمارے اس ملک میں ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں، یہ ملک مختلف حالات سے گزرا ہے۔ بعض مورخین 900 سال کہتے ہیں، بعض 700 سال تک کہتے ہیں، مختلف لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، مختلف طرح کے حالات سے یہ ملک گزرا ہے۔ 1498 سے لے کر کے 1947 تک ملک کے حالات وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے لوگوں کی آمد رفت شروع ہوئی، پھر کیسے حالات پیدا ہوئے، پھر 1857 کے حالات کیسے پیدا ہوئے، پھر 1857 سے لے کر کے 1866 تک اس ملک میں کیسے حالات تھے۔ 1857 سے 1866 تک داڑھی ٹوپی یہ جرم تھا،
کہ اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے تو تحقیق کی ضرورت نہیں، پکڑو اور پھانسی پہ لٹکا دو۔ اگر سر پہ پگڑی ہے تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے، انہیں پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا جائے۔ اس طرح سے 1866 تک حالات تھے۔ چند بچے کھچے لوگ جو یہاں وہاں تھے، انہوں نے جمع ہو کر کے دیوبند کی سرزمین پر 1866 میں 15 محرم 30 مئی کو ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے جو پہلے آدمی تھے، ان کے ساتھ چند اور لوگ ہو سکتے ہیں، ان میں سے پہلا آدمی محمود حسن جو مالٹا کے جزیرے میں تھے، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، پہلے شاگرد ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے تھے، بعض حضرات کہتے ہیں چند اور تھے۔ ان کے استاد ملا محمود تھے، اور ملا محمود کی کیفیت یہ تھی کہ جب رمضان المبارک آتا اور ان کے یہاں قرآن کریم پورا ہونے والا ہوتا تو گاؤں کے فلت کے رہنے والے تھے، گاؤں کے اکثر لوگ رمضان میں جس دن ملا محمود کا قرآن کریم پورا ہوتا تو خواب میں دیکھتے دسیوں لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو فرماتے کہ آج محمود کا قرآن پورا ہو رہا ہے، میں اس میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملا محمود ان کے یہ شاگرد ہیں جن کا نام تھا محمود حسن۔ تو اس درجے کے استاد تھے جن کے قرآن کریم کی تکمیل پر رمضان المبارک میں دسیوں لوگ خواب میں دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، قرآن کریم پورا ہونے جا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اس رمضان المبارک کی برکتیں پروردگار ہمیں اس حد تک پہنچا دیں اور ہمیں حاصل ہو جائیں۔ کسی بزرگ کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امت کی مغفرت پروردگار کو مقصود نہ ہوتی تو رمضان المبارک میسر ہی نہ ہوتا۔ رمضان آیا ہی اس لیے تھا کہ ہماری آپ کی مغفرت ہو جائے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کردار ہے اس امت کے خصوصیت سے حفاظ کرام کے لیے، کہ جو حضرت نے نظام بنایا تراویح میں قرآن کریم کے ساری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے قرآن کریم یاد کیسے رکھا جائے گا، حفاظ کرام اس کو یاد کیسے کریں گے، اس نظام کو سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا۔ ساری امت کی طرف سے پروردگار انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اس درجے کے بڑے باکمال آدمی گزرے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں جن کی رائے کے مطابق اتر رہی ہوں۔ بہرحال آج 14 شعبان ہے، وہ ایام آنے والے ہیں جس کا ہمیں انتظار ہے، اللہ ہمیں اس حد تک پہنچا دے۔ ہم جن حالات سے گزرے ہیں ملک میں کہ داڑھی اور ٹوپی بغاوت کی علامت تھی، حالات ایسے تھے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے تھے، یہ تبدیلیاں کہاں سے پیدا ہوئیں؟ بیٹی راج شیخر ایک دلت لیڈر ہیں اور وہ مورخ بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اسپین کو دیکھا، اندلس اور قرطبہ الحمرا کی وہ مسجد ہم نے جا کے جائزہ لیا اور اسے کھٹکھٹایا کہ خدا قوت گویائی عطا فرمائے کہ جس سرزمین پہ 700 سال تک اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا، آج وہاں اسلام کا جنازہ نکل گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہاں یہ انقلاب کیسے آیا؟ اور اس کے مقابل میں جب میں انڈیا میں دیکھتا ہوں تو یہاں بھی کم و بیش اسی طرح کے حالات پیدا ہوئے، لوگوں کو جلتی ہوئی تندوروں میں ڈال دیا گیا، سور کی کھال میں ڈال کے گولی ماری گئی، پھانسی کے پھندوں میں لٹکایا گیا، مال گاڑی کے ڈبے میں قید کر کے مہینوں لاہور سے کراچی مہینوں امبالہ سے کراچی لایا گیا اور پھر انہیں کالا پانی کیا گیا۔ تو یہ صعوبتیں، تکلیفیں، اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود اس ملک کے لوگ پیچھے کیوں نہیں ہٹے؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسپین کے علماء نے ان حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، آہستہ 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 وہ آمادہ ہو گئے اور انہوں نے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن اس ملک کے لوگوں نے، خصوصیت سے اس ملک کے علماء نے ٹکڑے ہونا تو گوارا کیا، کٹ گئے، پر انہوں نے یہ سمجھوتا نہیں کیا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں آئندہ کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنوں گا۔ مولانا یحییٰ تھانیسری اور مولانا جعفر تھانیسری کو جب کالا پانی کیا گیا،
انہیں لاہور لایا گیا۔ 15 دن میں مال گاڑی کے ڈبے سے انہیں نکالا گیا تو ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں، جس میں مجرمانہ لباس، لوہے کی سلاخیں نکلی ہوئی تھی جس پنگڑے میں ان کو رکھا گیا تھا۔ تو لاہور لانے کے بعد یہ ہوا کہ صبح ان کو پھانسی ہونے والی ہے۔ تو دونوں بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ ادھر پھانسی ہوگی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور نجات ہو جائے گی۔ انگریز جو ان کا شاگرد تھا وہ حضرت کے پاس آیا، دیکھا کہ حضرت تو خوش ہیں، کہ آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا تم ادھر پھانسی دو گے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ اس نے اپنے بڑے سے جا کے کہا کہ یہ مولوی جو لائے گئے دونوں خوش بہت ہو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا پھانسی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ کہا ان کی سزا کو تبدیل کر دو، ان کی سزا تبدیل کر دو، جس موت سے یہ خوش ہو رہے ہوں موت بھی انہیں نہیں دی جائے گی۔ تو انہوں نے لکھا ہے مستحق دار کو حکم نظر کیا کہوں کیسے کہوں رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملی، کیا کہوں کیسے کہوں رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ پھانسی ہو جاتی، رہائی ہو جاتی، کالا پانی کیا جا رہا ہے، اب تو رہائی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان کی بیوی اور بیٹا، 14 سال کے بیٹا تو آیا، دیکھا تو جسم سے لہو بہہ رہا ہے، اور ادھر پھانسی ہونے والی تھی، ادھر کالا پانی ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو بیٹے اور ماں نے دونوں نے جب دیکھا اس حالت سے دونوں جا رہے ہیں تو رونے لگے۔ فرمایا دیکھو رونے کی ضرورت نہیں، اگر زندہ رہا تو واپسی ملاقات ہوگی، ورنہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے سامنے ملاقات ہوگی۔ یہ بیان کرنا بہت آسان ہے، سننا اور آسان ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی، انہوں نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی اور سمجھوتا کر لیا ہوتا تو آج اس ملک کی جو صورتحال ہے یہ نہ ہوتی، بلکہ اس سے برعکس بدلی ہوئی ہوتی۔ جیسا دنیا کے مختلف ممالک کے حالات ہیں، اس ملک کی آزادی کے بعد دنیا کے 54 ممالک آزاد ہوئے ہیں، انڈونیشیا جیسا بڑا ملک بھی ہندوستان کے آزادی کے بعد آزاد ہوا ہے۔ الجزائر فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا، 200 سال کی جد و جہد کے بعد الجزائری مسلمانوں نے قرآن کریم دیکھا، قرآن ہوتا کیسا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں پڑھاتے تھے، مولانا عبدالحمید بن بادیس اور مولانا بشیر ابراہیمی، یہ 2 الجزائری عالم تھے جن کو حضرت نے واپس کیا۔ انہوں نے جمعیت علماء الجزائر بنائی اور پھر فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کیا، تب الجزائریوں سے الجزائری آزاد ہوا فرانسیسیوں سے، اور 200 سال کے بعد قرآن مجید دیکھا۔ تو بے پناہ قربانیوں اور جد و جہد کے بعد یہ ملک، اس ملک میں جہاں ہم آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی۔ دراصل عبادت اور خدمت دونوں کے مجموعے کا نام سنت رسول ہے۔ تصوف کا دوسرا نام خدمت خلق ہے۔ فارسی کی مشہور کہاوت ہے طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ اگر آپ کو بزرگی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہوگی۔ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ اور جب آپ سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کار نبوت کا آغاز خدمت خلق سے ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی، خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے احکام کو پہنچانے کے بعد، نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کا جو وقت بچتا تھا وہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں خرچ کیا جاتا تھا۔ تو ہماری زندگی 2 طرح سے ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور دونوں زندگیوں پہ آپ عمل کریں گے تب صحیح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی کے مطابق آپ عمل کرنے والے ہوں گے۔ آپ کی ایک ظاہری زندگی یہ ہے کہ میدان میں آپ کو اترنا ہوگا،
اور آپ کی ایک دوسری باطنی زندگی یہ ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ آپ کو اللہ کے حضور سجدے میں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ صرف یہ سوچ لیں کہ ایک طرف بیٹھے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں تو پھر یہ فیصلہ اللہ کو قدرت ہے پر قانون نہیں۔ قانون کچھ اور ہے، قدرت کچھ اور ہے۔ قدرت کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے، قانون یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے اس ملک میں آج جس پوزیشن میں ہم ہیں یا آزادی سے لے کر کے آج تک ہیں، اس میں سب سے بڑا اگر کسی کا کردار ہے تو وہ جمیعۃ العلماء کا ہے، جمیعۃ العلماء ہند کا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم واقف ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ واقف بھی ہو سکتا ہے کہ نہ واقف ہو۔ واقف اس لیے نہیں ہے کہ کبھی تذکرہ ہوتا ہے تو واقف ہو جاتے ہیں، تذکرہ نہیں ہوتا نا واقف ہے۔ اس مسجد کے بنائے جانے والے کون لوگ ہیں شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا، مسجد تو چھوڑ دیجیے، آپ کے گھر کو بنانے والے، آپ کے دادا سے اوپر کے لوگ جنہوں نے شہر کو بنایا، گھر بنایا اور چلے گئے تو نسلیں بھول جاتی۔ اس مسجد کے بنائے جانے والے کون لوگ ہیں، اس کی بنیادوں میں کن کا کردار ہے، ہم اس سے واقف نہیں۔ آج جو اس ملک میں صورتحال ہے وہ ہمارے انہی بزرگوں کے کردار کا دخل ہے، جس کی برکت سے ہمارے چہروں پہ داڑھیاں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں اور یہ امامے اور مساجد کے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں، جو صدائے توحید آپ سن رہے ہیں، یہ ان بزرگوں کی قربانی و جد و جہد سے ہے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، جتنے دینی نظام اس ملک میں پائے جاتے ہیں، جتنی دینی تحریکیں ہیں، جمیعۃ العلماء کا قیام 23 نومبر کو ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں ہوا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1702 میں ہوئی، اور 1857 کی جہاد آزادی شاملی اور امبالہ ہے۔ بالاکوٹ کی پہاڑیوں پہ سید احمد شہید کی شہادت 1831 میں ہوئی۔ لال قلعے سے انگریز نے اعلان کیا 1803 میں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد آزادی کا فتویٰ دیا۔ تو علماء کا کردار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تحریک سے وابستہ ہے، اس ملک کی، اس وطن کی آزادی کے تعلق سے۔ اور پھر 1923 میں فروری کے اندر جب ارتدادی لہر اٹھی تو جمعیت علماء کے صدر محترم مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بچپن میں آپ نے پڑھا ہوگا جن کی کتاب تعلیم الاسلام ہے اور بہت ساری حضرت کی کتابیں، اس وقت جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا احمد سعید صاحب صاحبان الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ میوات کے اس خطے میں تشریف لے گئے۔ فروری 1923 حفاظت اسلام و تبلیغ کے عنوان سے ایک نظام شروع کیا۔ ارتدادی لہر اٹھی تھی، کیا تھا کہ آپ کے آبا و اجداد کو اس ملک کی حکومت میں رہنے والے لوگوں نے زور و زبردستی مسلمان بنایا تھا۔ ارتدادی شدھی تحریک شروع ہوئی۔ حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا آپ کے آبا و اجداد بزدل نہیں تھے؟ کیا آپ کے آبا و اجداد اتنے بزدل تھے کہ لوگ زور و زبردستی آپ کو اسلام پر مجبور کرتے، آپ کی چوٹیاں کاٹی جاتی، آپ کی دھوتیاں اتاری جاتی؟ نہیں، آپ کے آبا و اجداد نے حقانیت کو محسوس کیا، صحیح چیز کو قبول کیا، تو چنانچہ حضرت کی اس حکیمانہ گفتگو سے سب نے اسے پسند کیا، اور سارے کے سارے لوگ وہ واپس آ گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ارتداد کے شکار ہو گئے تھے گڑاسیا برادری کے لوگ، وہ واپس آ گئے، اور الحمدللہ 1923 سے تبلیغی جماعت کا نظام شروع ہوا۔ 3 ادارے، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان تینوں میں سے اگر کسی ایک کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ مکمل دین کے نظام کو نہیں چلا سکتے اس ملک کے اندر۔
ابھی جب یہ مہاماری شروع ہوئی کورونا کے زمانے میں، اس مہاماری کے دوران جو حالات پیدا ہوئے تو ہمارے دہلی کے مرکز میں 2250 باہری مہمان تھے کم و بیش، مختلف کوارنٹائن سینٹروں میں انہیں کوارنٹائن کیا گیا، اور ایسے حالات بن گئے کہ اس سے آپ واقف ہیں۔ آپ کی مسجد عبد النبی جہاں جمیعۃ العلماء کا دفتر ہے، جبکہ مسجدوں میں تالے لگے، پابندی لگی، کوئی آ نہیں سکتا، پروردگار کی مہربانی سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے حالات بنا دیے کہ انہی حالات میں جو ہمارے مہمان کوارنٹائن سینٹروں میں پناہ گزین تھے، عدالت کے فیصلے سے ان مہمانوں کو جمیعۃ العلماء کے دفتر میں لا کے رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہ رکھی گئی۔ مسجدوں میں آنا بند، مسجدوں میں تالے لگے ہوئے، دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر کے بغل آپ کا دفتر، آپ کی مسجد، اللہ کی مہربانی سے اس میں ہمارے جماعت کے مہمان وہاں مقیم ہو گئے، اور سارا نظام، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے واقف بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہ واقف ہوں، وہ سارا نظام جو مرکز میں ہوتا تھا، میں تو کہتا ہوں کہ کاش کہ وہ ایام 6.5 مہینے چلے، ساری زندگی وہ چلتا رہتا، جماعتوں کی آمد و رفت، جماعتوں کو نکلنا اور مہمانوں کی وہاں رہائش، ان کی خدمت، اور 24 گھنٹے کا اعتکاف، ذکر، تلاوت قرآن، 6.5 مہینے تک الحمدللہ جمیعۃ العلماء کے دفتر میں، اس جگہ پہ جہاں پہ دلی پولیس کا ہیڈ کوارٹر، اب تو تھوڑا آگے چلا گیا ہے لیکن ابھی بھی ہے، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ سارے لوگ چلے گئے، 4.25 آدمی ابھی رہ گئے ہیں، 2 لندن کے میاں بیوی اور ایک فیملی اور ہے جن کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہی پیدا ہوئی ہے۔ اب الحمدللہ ان کا بھی ویزا لگ گیا ہے، یہ 4.25 لوگ بھی عنقریب چلے جائیں گے، میں اس بچی کی وجہ 4.25 کہہ رہا ہوں۔ 2 جوڑے میاں بیوی، باقی باہری مہمان پروردگار کی مہربانی سے سب چلے گئے، اور الحمدللہ وہ جو حالات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو حوصلے اور جذبے کی ضرورت ہے، فکر اور تدبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ ان تینوں نظام کو جو ہمارے بزرگوں نے 1866 میں شروع کیا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جمیعۃ العلماء ان تمام دینی تحریکوں کی معاون اور محافظ جماعت ہے۔ جتنی دینی تحریکیں، چاہے وہ مکاتب کے واسطے سے ہو یا جماعت اور دیگر نظام کے تحت ہو، ان تمام اداروں کے نظام کے اعتبار سے جب اس جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی شرکت وہاں نہ ہو، لیکن اس لحاظ سے کہ آپ ایک تھانے سے لے کر کے پارلیمنٹ تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس ملک میں، اس نظام میں جو موجودہ نظام ہے، اس میں بھی، اس سے پہلے بھی میں نے 10 مرتبہ 10 سالہ نظام میں اور ابھی بھی موجودہ حکومتوں کے بیچ میں ملاقاتیں جو اقتدار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہوئی، اور 10 مرتبہ مولانا محمود مدنی صاحب نے ان سے کہا کہ اس ملک میں اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو 5 کروڑ لوگ ایسے ہوتے جن کو سنبھالنے اور بچانے کے لیے آپ کو الگ سے انتظام کرنا پڑتا۔ تبلیغی جماعت کا یہ کوشش اور محنت کی برکت ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، 5 کروڑ لوگ ایسے راہ راست پہ ہیں۔ اس پورے نظام کے ساتھ مدارس، مکاتب، خانقاہوں، جماعت اور جمعیت کا اکابر نے ان تینوں نظاموں کے ساتھ شروع کیا ہے۔ میں چونکہ پوری طرح سے ملک بھر کے حالات سے میں لگا ہوا تھا اور جہاں جہاں بھی حالات پیدا تھے ان سے ہماری براہ راست واقفیت تھی، تو ان بڑوں کے پاس بھی ہمیں جانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو تبلیغی جماعت کا نام مت لیا کرو، اور اس میں سب سے بڑا نقصان دلی حکومت نے کیا ہے، بھی آپ سمجھ لیجئے گا۔ دلی حکومت جو ہے اس نے سب سے بڑا نقصان کیا ہے اس نظام میں۔ اس نظام میں سب سے بڑی جو تکلیف پہنچائی وہ دلی حکومت نے۔ ہم سے کہنے لگے کہ جب بات پوری ہو گئی پھر کسی اور وقت انشاءاللہ۔ اچھا، بہرحال تو وہ ہم سے کہنے لگے کہ بھائی تبلیغی جماعت کی بات مت کرو۔ ہم نے کہا ہمارے بڑوں نے ایک جو جس نظام کو بنایا ہے اس نظام میں
ایک ہی درخت ہے، اس کی 3 شاخیں ہیں۔ ایک آدمی تبلیغی جماعت میں ہے اپنے اعتبار سے، ایک آدمی مدرسے میں ہے، اور یہی لوگ جب وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں، چاہے وہ مدرسے کو ہوں چاہے تبلیغی جماعت کے ہوں، جب جمیعۃ العلماء کے پلیٹ فارم سے رام لیلا میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آتی یا کسی تحریک سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، تو یہ سارے لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی تبلیغی جماعت سے اٹھ کر کے، یہی مدارس سے آنے والے اٹھ کر کے یہی جمیعۃ العلماء کے لوگ بنتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے اس ملک میں اس ملک کی خدمت کرتے ہیں اور اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان سے تو ہم نے نہیں کہا کہ اس ملک میں اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، تینوں جمع ہوتے ہیں۔ تو پروردگار نے یہ 3 نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کی قدر کرنی ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں۔ ہاں، جہاں آپ لگے ہوئے ہیں وہاں آپ طاقت کے ساتھ لگے رہیے، اور یہ طے کیجئے کہ جہاں آپ لگے ہوئے ہیں یہی میری موت اور زندگی، یہ میری آخرت اور جنت ہے۔ لیکن تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ہمیں ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار ہونا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں امن قائم فرمائے، بدامنی سے اللہ تعالیٰ ہماری اس ملک کی حفاظت فرما لے، جو بدگمانیاں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے پیدا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرمائے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، ہمارے انسانی بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ میں بھی آ رہا تھا تو حافظ صاحب کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کتنی مہربانی، ایک طرف اذان بھی ہو رہی، ایک طرف یہ بھی دیکھ لیے، ان کو بھی دیکھیے، اور ایک طرف اذان بھی دیکھیے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، ہمیں ہر حال میں ان اداروں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے لیے اپنے وقت کو لگانا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے، یہی ہمارا انشاءاللہ پروردگار کے ہاں مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ ابھی جمیعۃ العلماء نے ایک نیا نظام ملت فنڈ کے تعلق سے قائم کیا، کل اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ مشورے سے مرکز نے ہمارے دانش بھائی وقار دانش صاحب کو، ان کو یہاں کا آرگنائزر بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نظام یہ بنایا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس نظام میں للہ رقم کے ذریعے سے 100 روپیہ دے کر کے ماہانہ ایسے مصیبت زدہ، مظلوم، پریشان حال لوگ، جو محنت کش لوگ ہیں، مسافر ہیں، جب بھی ایسے حالات ہوں ان کی ضرورتوں پہ کھڑے ہوں۔ اس مہاماری کے دوران پورے ملک میں جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے، خدمت کی، جب اسے جمع کیا گیا تو آپ یقین مانیے کہ مقامی جمعیتوں کے ذمہ داروں نے 49 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا، 49 کروڑ جس کا حساب آیا ہے، اور ابھی اگر پورا صحیح طرح سے جمع ہو جائے تو شاید 25-30 کروڑ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کی اس ملک کے اندر قیامت تک ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں آپ کو اللہ استقامت بخشے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمت، حوصلہ عطا فرمائے۔ ہرگز کسی حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پہلے بھی تھے، اللہ بعد میں بھی ہیں، اور اللہ ہی رہنے والے ہیں۔ کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، یہ آنے جانے والی چیزیں، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو حوصلے کے ساتھ دونوں اعتبار سے تیار ہونا ہے۔ صحت مند زندگی آپ کے لیے ہونی چاہیے، نفع بخش آپ کو بننا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش آپ کو بننا ہے۔ نفع بخش آپ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی صحت اچھی ہوگی تبھی آپ کارآمد ہوں گے۔ اللہ آج کے اس جمع ہونے کو، جو کچھ گفتگو کی گئی ہے، اسے قبول فرمائیں، اور جو کمی زیادتی ہو معاف فرمائیں۔ رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اس منزل تک پہنچا دیں، اور ہمارے والدین کو، مرحومین کو، جتنے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس ملک میں جس طرح سے بد امنی ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ، جو انہیں بد اعتمادیاں ہم سے پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس وقت نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ اسے ختم فرما دیں۔ قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بدل دیں تو ہمارے لیے آسان ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔